بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، سیرت خلفاء راشدین المہدیین اس کا ترتیب وار بیان اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے دروس آپ حضرات کے سامنے شروع ہیں۔ اور اس ضمن میں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سے متعلق گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اور اب ان کا دور خلافت اور ان کے نمایاں اور درخشندہ کارنامے آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی قابل احترام ہے، قابل قدر ہے۔ اور تمام خلفائے راشدین ان کی اطاعت کو اور ان کی بات ماننے کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واجب قرار دیا۔
فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ۔ فرمایا کہ میری سنت کو تم نے مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کو، ان کے طریقہ کار کو، ان کے دستور عمل کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے ارشادات کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ پھر فرمایا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ جس طرح انسان اپنی دانتوں میں پچھلے دانت یعنی داڑوں کے ذریعے سے کسی رسی یا کسی چیز کو پختگی سے تھام لیتا ہے، فرمایا اسی طریقے سے تم نے میرے خلفائے راشدین، ان کی سنت کو اور ان کے طریقہ کار کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی چاہے یا نہ چاہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت باقی صحابہ پر قرآن و سنت کی ایسی ایک واضح قسم کی ثابت شدہ چیز ہے کہ جس کا انکار کرنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی نے شعر کہا ہے نا، ذہن میں آ رہا ہے، ممکن ہے کچھ لفظوں میں کمی بیشی بھی ہو جائے، یا تو تم فضائل صدیق کا اقرار کرو، وگرنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔ ان کا مقام و رتبہ ہے ہی ایسا کہ جس مجلس میں صدیق موجود ہو، وہ ساری مجلس میں باقی صحابہ کرام پہ چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر ان کو جو خلافت ملی ہے، ان کی اپنی ذاتی طلب اور خواہش کی بنیاد پر نہیں، صحابہ کرام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تقرر کیا، مجبور کیا، انہوں نے قبول کیا، اور انہوں نے قبول کر کے اس کو چلایا بھی صحیح، چلا کے دکھایا بھی صحیح، اور وہی منظر اور وہی نقشہ سامنے آیا جو آیت استخلاف میں آپ سن چکے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس زمین میں تم میں سے لوگوں کو خلافت دے گا، اور وہ امن قائم کریں گے، اسلام کی مضبوطی کا ذریعہ بنیں گے، نماز کا نظام قائم ہوگا، اور کفر مغلوب ہو جائے گا اور اسلام غالب ہو جائے گا۔ اور یہ وعدہ پورا ہوا، اور جس شکل میں پورا ہوا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی اسی طرح تھی۔ پھر جو جہاں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات کو چھوڑا تھا کہ خلافت یہ کوئی خالی پھول سجانے کا نام نہیں ہے کہ کندھے پہ پھول لگ جاتے ہیں، یا دستار مل جاتی ہے، یا ایک تاج مل جاتا ہے۔ میں نے ابوالکلام کا ایک مصرع آپ کے سامنے نقل کیا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، جو حقیقتاً ابوالکلام تھا، کہ خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے کہ جس کے لیے جبینوں کی سجدہ ریزیاں اور جبہاں سائیاں کافی ہوں، بلکہ یہ تو ایک کانٹوں کا ہار ہے کہ جس کو اپنے گلے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تو جن حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، انہوں نے اس خلافت کی بنیاد پہ اپنی زمین اور جائیداد نہیں بنائی۔ جو 2 سال کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو ملا،
کوئی ثابت تو کرے کہ ایک لمحے کے لیے بھی سیدنا صدیق اکبر نے چین اور سکھ کا سانس لیا ہو۔ اور اس وقت نقد کتنے چیلنج درپیش تھے۔ جب کوئی تاریخ کا اور سیرت کا طالب العلم ان چیلنجوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس حالت میں، اس کیفیت میں امت مسلمہ کی زمام اقتدار کو سنبھالنا یہ کتنا مشکل ترین کام تھا۔ اور پھر اس زمانے میں بھی جو فیصلے سیدنا صدیق اکبر نے کیے وہ دو ٹوک اور بے لچک فیصلے کیے انہوں نے۔ یہ ان کی شجاعت، ان کی جرأت مندی، ان کی بصالت کی دلیل ہے۔ آپ کو بتلایا کہ ایک طرف 30,000 صحابہ کا لشکر وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ طیبہ سے باہر مقام جرف پر اپنا پڑاؤ ڈال چکا ہے، اور کس کے خلاف نکلا ہوا ہے؟ رومیوں کے خلاف، اس دور کی سپر پاور کے خلاف۔ ان کے خلاف ایک لشکر روانہ ہو چکا ہے۔ سیدنا صدیق بھی اس کا حصہ تھے، اور رسول اللہ کی وفات کا سن کر وہاں سے پھر واپس آئے۔ اب وہ لشکر ابھی وہیں قائم قیام پذیر ہے۔ ایک تو یہ چیلنج، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ ہی بہت بڑا چیلنج تھا امت کے لیے۔ پھر 30,000 صحابہ کو اس حال میں مدینہ سے باہر بھیج دینا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یمن کے علاقے میں جو عین دور دراز شمال کی طرف جا کر بنتا ہے، یہ مشرق کی طرف، وہاں پر بڑے بڑے قبائل ہیں جنہوں نے یعنی اسلام سے انحراف کر لیا، مرتد ہو گئے۔ اب ایک چیلنج ادھر شروع ہو گیا۔ یہ لشکر جو جا رہا ہے یہ روم کی طرف جا رہا ہے، جنہوں نے دمشق کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، شام کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یہ جنوب مغرب کی طرف میں ہیں۔ پھر مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں ارد گرد منکرین زکوٰۃ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف بھی ایک مہم ہے۔ اور اسی طرح کچھ قبائل جو تھے وہ نئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے پیچھے بھاگ چکے تھے، بنو حنیفہ وغیرہ، طلحہ الاسدی، مسیلمہ کذاب، یہ سارے جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے یہ ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، اور یہ بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی کوششیں کر رہے ہیں اور سازش کر رہے ہیں۔ یعنی بیک وقت اتنے چیلنج ہیں سامنے کہ جن سے نبٹنے کے لیے ایک بہت بڑا جگر اور گردہ چاہیے۔ تو اب یہ سوال طبی طور پر یہ پیدا ہوا کہ یقیناً یہ لشکر جو روانہ رسول اللہ کے وقت میں ہو چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو واپس بلانا ہی پڑے گا۔ اس کو کیسے اب بھیجا جا سکتا ہے اس حال میں اور اس کیفیت میں؟ اچھا جی، جو منکرین زکوٰۃ سر اٹھا رہے ہیں، فی الحال ان کو بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں۔ مرتدین جو ارتداد کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے بھی شاید ابھی تک وقت نہ ہو۔ قسم قسم کے خیالات ہیں، وساوس ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے وفا شعاری کا لحاظ کرتے ہوئے آغاز اسی کام سے کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ اس لیے کہ خلافت ہم کہتے ہیں نا، نبوت کے مشن کی تکمیل کا نام خلافت ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روم اور فارس کے فتح ہونے کا جو، اور ان کے کیسر و کسریٰ کے برباد ہو جانے کا جو وعدہ فرمایا، وہ خود رسول اللہ کی زندگی میں پورا ہوا، آپ کی زندگی میں تو پورا نہیں ہوا۔ یعنی بتلایا گیا کہ آپ کا یہ مشن ہے، پورا کب ہوگا؟ پورا یہ خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوگا۔ اس لیے کہ خلافت کیا ہے؟ نبوت کے مشن کی تکمیل کا نام ہے۔
تو انہوں نے بھی اپنی اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آغاز وہیں سے کیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اختتام ہوا تھا اس دنیاوی زندگی کا. فرمایا کہ یہ لشکر اسامہ سب سے پہلے روانہ کیا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ اس کو روانہ فرما چکے تھے. اب یہ آپس میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ بھائی اچھی بات نہیں، مناسب نہیں. صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے آ رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں. اول تو یہ لشکر نہ بھیجیں، ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی تازہ تازہ وفات ہوئی رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور کچھ نے کہا کہ چلو لشکر بھیجنا ہی ہے تو اسامہ ابن زید تو ایک انتہائی نوجوان آدمی ہے، کم عمر ہے، اس کی بجائے بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں جو جنگجو بھی ہیں، جنگوں کی تربیت حاصل کر چکے، رسول اللہ کے شانہ بشانہ لڑ چکے ہیں، ان میں سے کسی کو امیر بنا دیا جائے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا نہ اسامہ کو عمارت سے ہٹاؤں گا، نہ لشکر کو ایک دن کے لیے بھی مزید یہاں ٹھہرنے دوں گا. میری جرت کہ جس لشکر کو رسول اللہ روانہ فرما چکے ہوں صدیق اس کو روکنے کا ذریعہ بن جائے، اور جس پرچم کو رسول اللہ کھول کر اسامہ کے ہاتھ میں دے چکے ہوں صدیق اس کو لپیٹ کر اس کے ہاتھ سے واپس کر لے، یہ بات نہیں ہو سکتی. لشکر جائے گا بھی صحیح اور یہی جائے گا. اور بعد میں پھر حالات نے یہ ثابت کیا کہ یہ صدیق اکبر کا فیصلہ کتنا درست فیصلہ تھا. اب اس سے پہلے کچھ آپ پس منظر سمجھ لیں کہ لشکر بھیجا کیوں جا رہا تھا روم کی طرف. یہ غزوہ موتا میں صحابہ کرام کی شہادتوں کا جواب تھا. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوہ موتا ہوا اور انتہائی دل خراش قسم کے اس میں واقعات ہیں. آپ نے پہلے جب یہ معلوم کیا کہ دمشق میں شاہ روم آیا ہوا ہے، ہرقل آیا ہوا ہے، آپ نے ایک خط حضرت حارث ابن عمیر الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دے کر خط بھیجا کہ آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ پہلے خطوط بھیجتے تھے سرداروں کو، شاہان کو. تو یہ خط لے کر جا رہے ہیں. راستے میں غسان کے علاقے میں شرحبیل نام کا سردار ہے، اس نے ان کو پکڑ لیا. اس نے پکڑ کے کہا کہ تم محمد کے قاصد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا جی بالکل. کدھر جا رہے ہو؟ ان کا جی لا ہرقل کی طرف جا رہا ہوں. اس نے خط بھی چھین لیا، رسیوں میں باندھ کے شہید کر دیا ان کو. جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اب نکلیں گے اور ٹکرانا پڑا تو روم سے بھی ٹکرائیں گے. اور آپ نے اس وقت ایک لشکر ترتیب دیا 3000 صحابہ پر. 3000 صحابہ ہیں، جنگجو ہیں، ان کو آپ نے بھیجا کہ جو روم کے باج خواہ لوگ ہیں، باج گزار ہیں، ان سے بھی نمٹو، اور رومیوں سے بھی اگر نمٹنا پڑے تو نمٹو. اب روانہ کرتے ہوئے نصیحتیں فرما رہے ہیں. امیر آپ نے مقرر کیا زید ابن حارثہ کو. یہ زید ابن حارثہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہیں، ان کے متعلق پہلے آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ. تو زید ابن حارثہ چونکہ ظاہر بات ہے کہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کے متعلق بھی کچھ تبصرے ہوئے تھے جس وقت آپ نے ان کو امیر بنایا. تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا کہ جس کو میں نے امیر بنا دیا ہے تم اس پہ تبصرہ کیوں کرتے ہو. اور اس کے بعد پھر آپ نے نصیحت فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، انتقام کی آگ میں اندھے نہ ہو جانا، عورتوں پہ ظلم نہ کرنا، بچوں پہ ظلم نہ کرنا. جو مذہبی لوگ لڑائی سے الگ تھلگ ہو کر اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ جائیں ان پر بھی ظلم و تشدد نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، کھیتیاں نہ کاٹنا. اسلام امن کا مذہب ہے نا. اسلام خامخواہ فساد تو اور خون ریزی تو نہیں کرتا
کہ جن سے غرض ہے اسی غرض تک رہو، اور وہ انہی سے ہے جو سامنے آتے ہیں اور تلوار اٹھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ زید بن حارثہ پہلے پرچم ان کے حوالے ہوگا، آپ نے پرچم اپنے دست مبارک سے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پرچم پھر یہ سنبھال لیں گے، پھر یہ امیر بن جائیں گے۔ اگر وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں تو ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی خان۔ حدی خان کیا ہوتا ہے کہ جب راتوں کو عرب لوگ قافلے چلاتے ہیں نا تو سفر طے کرنے کے لیے بعض اوقات ایک آدمی رجزیہ اشعار پڑھتا ہے، ترنم کے ساتھ کچھ پڑھتے تھے، اور اس زمانے میں اونٹ اس ترنم کی وجہ سے تیز چلنا شروع ہو جایا کرتے تھے، اور یہ بڑے جذباتی قسم کے اشعار پڑھا کرتے تھے عبداللہ ابن رواحہ۔ ان کے الگ واقعات ہیں مستقل، ان کے رجز کے اور ان کی حدی کے۔ تو فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو مناسب سمجھیں اپنا امیر مقرر کر دیں، اپنا امیر بنا لیں۔ بات ہو گئی تھی، رسول اللہ نے یہ فرمایا، اتفاق سے وہاں ایک یہودی کھڑا تھا۔ اس یہودی نے سن کے کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو یہ تین تو ضرور شہید ہوں گے۔ زید بن حارثہ نے کہا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ لہذا تیار ہو گئے، پورا لشکر اپنے ساتھ لے کر نکلے، اور پھر جا کر روم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ لیکن ہرقل روم جو تھا وہ اپنے ساتھ 2 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا، 2 لاکھ کا لشکر اس کے پاس تھا، اور عرب کے باقی عیسائی جو تھے، نصرانی، عرب کے جو نصرانی تھے 1 لاکھ کی تعداد میں وہ جمع ہو گئے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 3 لاکھ۔ کتنے کے مقابلے میں؟ 3000 کے مقابلے میں 3 لاکھ ہو گئے۔ اب جب 3 لاکھ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، وہاں پر یہ مشورہ ہوا کہ یہ تو توقع سے بہت زیادہ تعداد ہے، لہذا واپسی کر لینی چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو پیغام بھیج دیں، آپ جو جواب ارشاد فرمائیں تو اس کے مطابق کام کریں۔ لیکن کچھ صحابہ جو تھے وہ بڑے جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا بھی مسلمان تعداد کے بلبوتے پہ نہیں لڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری وصیت فرما دی، تاکید فرما دی، پہلا یہ امیر شہید ہو جائے، دوسرا یہ امیر شہید ہو جائے، تیسرا یہ امیر شہید ہو جائے۔ تو مطلب ہے کہ آپ کی منشا بھی یہ تھی کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، لہذا جنگ کریں گے ہر صورت کے اندر۔ مسلمان جو ہے اس کا مقصود ہو یا شہادت ہوتا ہے یا فتح ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا مقصود ہے؟ ہمیں اپنا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ پہلے زید بن حارثہ نکلے، بہت سارے رومیوں کو واصل جہنم کیا، شہید ہو گئے۔ جھنڈا ان کے ہاتھ سے پھر جعفر طیار کے پاس آ گیا۔ حضرت جعفر طیار اندر گھسے اور انتہائی خوفناک انداز میں جنگ کی۔ ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا تو جو بچے کھچے بازو تھے ان کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ جھنڈے کو لگا لیا، حتیٰ کہ اسی حال میں جب زخمیوں کو گرے، جھنڈے کے زمین پر گرنے سے پہلے عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا۔ عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ جب عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے تو اب اس کے بعد ثابت ابن ارقم وہاں موجود تھے، بدری صحابہ میں سے، انہوں نے جھنڈا فوراً اٹھایا اور یہ کہا مسلمانوں جلدی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لینا، لہذا جلدی امیر کا انتخاب کرو۔ لوگوں نے کہا آپ نے جھنڈا اٹھا لیا، آپ بدری بھی ہیں، لہذا آپ امیر بن جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں امیر بننے کے لیے تیار نہیں۔ اچانک سامنے سے حضرت خالد بن ولید نظر آئے، انہوں نے کہا یہ جنگ کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فی الفور لشکر جو ہے اس کی ترتیب چینج کر دی۔ آپ کو یہ پہلے میں دروس میں بتلا چکا ہوں کہ لشکر کی جو ترتیب ہوتی تھی ہر زمانے میں اسی طرح ہے
مقدم ہے، مؤخر ہے، میمنہ ہے، میسرہ ہے اور قلب لشکر ہے۔ میمنہ کو میسرہ کر دیا، میسرہ کو میمنہ کر دیا، دائیں والے بائیں طرف چلے گئے، بائیں والے دائیں طرف آ گئے، پیچھے والے آگے چلے گئے، آگے والے پیچھے چلے گئے۔ اب ایک تو رومیوں نے یہ سمجھا کہ جن کے مقابلے میں لڑ رہے تھے وہ چہرے تو نہیں ہیں، اب تبدیل ہو گئے ہیں، معلوم ہوتا اور ان کے پاس کوئی کمک پہنچ گئی، اس کی وجہ سے بھی ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اور پھر مسلمانوں کو انہوں نے اتنے جذبات دلوائے کہ انہوں نے 3 لاکھ کے رومیوں کو پسپائی پہ مجبور کر دیا، پسپا ہو کر پیچھے دھکیل دیا ان کو۔ ایک مرتبہ تو وہ بھاگ گیا اور کسی اور جگہ پر جا کر جمع ہوئے ان کی اس ترتیب کے قائم کرنے کی وجہ سے۔ پھر مسلمانوں کے جوش جذبہ، ایک لڑانا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں فرمایا کہ وہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ صحابہ کرام میں بھی یہ مشہور تھا کہ جنگ لڑنا اپنی جگہ کمال ہے، لیکن جنگ لڑانا یہ بہت بڑا کمال ہے، اور یہ کمال خالد بن ولید کو نصیب ہوا ہے کہ جنگ لڑانے کا ہنر کس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس دوران مسلمانوں کی بھی شہادتیں ہوئیں، اور ادھر یہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑا مفصل ہے، میں تو کچھ مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، خالد بن الولید امیر بنے۔ اب یہ جو وہاں پر ہو رہا ہے، مدینہ سے ہزاروں میل دور فاصلے کے اوپر، شام کی سرحدات سے پار، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر اللہ نے مدینہ طیبہ میں اپنے پیغمبر کو دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، اور آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ ممبر پہ بیٹھے اور فرمایا زید بن حارثہ تمہارا بھائی تھا، بڑی جوان مردی سے لڑا، اللہ نے اس کو شہادت دے دی، اور میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر لوں۔ پھر فرمایا عبداللہ جعفر طیار تمہارا بھائی تھا، بڑی جوان مردی سے اس نے جہاد کیا، اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گیا، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا عبداللہ ابن رواحہ وہ تمہارا بھائی بھی میدان جنگ کے اندر شہادت کے رتبے سے ہمکنار ہو گیا، اس کے لیے بھی دعا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب جھنڈا اللہ نے اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ دیکھو جب اللہ چاہے بتلا دے نا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن نبوت کا منصب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ کوئی غیب کی خبر پہنچانا چاہے تو اپنے پیغمبر کو دے دیتا ہے اور وہ امت کو سنا دیتا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، جو وہی بھی غیب کی آتی ہے اللہ کے رسول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپاتے نہیں، امت کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب یہ ہوتا ہے کہ کائنات کے ہر موقع پر ایک ایک ذرے کے ساتھ، پہاڑ اور دریا کے ساتھ، آسمان اور زمین کے درمیان، مختلف مخلوقات میں، نباتات میں، جمادات میں، حیوانات میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون کون سا جاندار کس کیفیت سے گزر رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا سن رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، ہر ایک کے حالات سے ہر وقت واقف رہنا، اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف ایک اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی صفت نہیں۔ مگر نہ دیکھو ادھر اللہ نے یہ معجزہ ظاہر فرمائے، اور تھوڑا سا عرصہ پہلے، تقریباً 1 سال کا زمانہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے بیر معونہ پر، اور ان 70 صحابہ کرام کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ ابو البراء آیا، اس نے کہا مسلمان تو نہیں ہوتا ہوں لیکن متاثر ہوں آپ سے۔ فرمایا جی بسم اللہ، اچھی بات ہے۔ اور کسی حد تک تھا بھی مخلص، چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ سمجھ جاؤں گا تو پھر اس کے بعد دل مطمئن ہو جائے گا تو مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن کہا میرے قبیلے میں آپ لوگ بھیج سکتے ہیں، میں چونکہ سردار آدمی ہوں، ان کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں ان کی، تو پڑھے لکھے لوگ بھیجیں، علماء بھیجیں، وہاں جا کے تبلیغ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70
قراء صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا. 70 قراء صحابہ. اور اس زمانے میں جو سب صحابہ جو قراء ہوتے تھے وہ قراء ہونے کے ساتھ ساتھ علماء بھی ہوتے تھے. اور ان کی تو صحیح بخاری میں جو صفت لکھی ہے نا کہ دن کے وقت لکڑیاں کاٹتے تھے، ازواج مطہرات کے حجروں میں پہنچاتے تھے، اور اسی طرح باقی بچی کھچی لکڑیاں جو پھر کاٹ کر ان کو بیچتے تھے، بیچ کر جو اصحاب صفا علم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوا کرتے تھے ان کے لیے خوراک کا راشن کا بندوبست کیا کرتے تھے، اور خود بھی اپنے علم کی دہرائی کرتے تھے، اور راتوں کو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے. یہ ایسے 70 آدمی تھے، 70 صحابہ تھے، چنے ہوئے، چنیدہ، منتخب شدہ. ان کو رسول اللہ نے ان کے ساتھ بھیج دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن آگے جا کر دھوکہ ہو گیا. پھر بنو سلیم اور بنو عامر کے جو قبیلے ہیں ان کے قریبی بیر معونہ تھا، معونہ کا کنواں، وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اور آپ نے چونکہ خط دیا تھا کہ بنو عامر کے سردار کو خط دینا، حرام ابن ملحان وہ خط دینے کے لیے گئے، اس ظالم نے نیزے کا وار مار کے ان کو شہید کر دیا. اور پھر اس کے بعد چڑھائی کر دی، اور یہ 70 کے 70 صحابہ، 3 ان میں سے صرف بچ پائے، باقی سارے شہید ہو گئے صحابہ کرام. اب رسول اللہ نے بھیجا، اور اس کے بعد پھر آپ کو جب یہ خبر ملی، یہ خبر بھی جبریل امین کے واسطے سے ملی، اور آپ نے پھر اس کے بعد ان پر قنوت نازلہ پڑھنا شروع کی. اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم. آپ صبح کی نماز میں 1 مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اور ان کے لیے بددعائیں کرتے رہے. اتنا دکھ اور صدمہ ہوا رسول اللہ کو. اور پھر 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے وحی اتری، اور ان کا پیغام سنایا گیا جو شہید ہو گئے، کہ ہمارے قوم کو، ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ پیغام سنا دیا جائے کہ اس جہان کو اگر چھوڑ کے گئے ہیں تو اللہ نے بڑا خوبصورت جہان نصیب کیا، وہاں ہر قسم کی راحت کے اندر موجود ہیں، ہر قسم کی نعمت اللہ نے عطا کی، لہذا ہمارے متعلق پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ چھوڑی. اب اگر یہی تصور کر لیا جائے خدا نخواستہ کہ انبیاء ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو گزر چکا، جو کچھ آنے والا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ کا علم انبیاء کو ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بھیجا، اپنے صحابہ کو ذبح ہونے کے لیے بھیجا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے رسول اللہ کی شان بڑھے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کا دروازہ کھولے گا؟ پھر ایسے عقائد رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جن نہ قرآن تائید کرے، نہ حدیث تائید کرے، نہ عقل سلیم اس کی تائید کرے، لیکن اس کے باوجود آدمی کا نہیں جی نہیں، انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں جی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علم کی میں نفی کر رہا ہوں. جب اللہ بتلائے تو آسمان و زمین کی خبریں آنے لگتی ہیں، اور جب معلوم نہ ہو اور پوشیدہ رہے اللہ کی طرف سے تو خود بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر نماز کی حالت میں بچھو جو مسجد کے اندر موجود تھا، وہ بچھو آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیتا ہے، آپ کو اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الاقرب لا يدع مصلیا ولا نبیا کما قال. فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، یہ نہ نمازی دیکھتا ہے نہ نبی دیکھتا ہے. یعنی وہ بھی مسجد کے اندر موجود تھا. تو میں نے آپ کو پہلے اشعار سنائے کئی مرتبہ شیخ سعدی کے، یک پرسید از گم کردہ فرزن کہ روشن گوہر پیر خرد من ز مصر بوئے پیراہن شنیدی چرا در چاہے کن آنش ندیدی گفتہ احوال ما بر کے جہانست دمے پیدا و دیگر دم نہانست گہے بر تارہ میں اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینا. کسی نے کہا نا حضرت یعقوب کو، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو، کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ مصر سے اڑتا چلا تو خوشبو آ گئی، کنعان کے کنویں میں حضرت یوسف پڑے رہے اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی. انہوں نے کہا ہمارا حال بھی اسی طرح ہے جس طرح بجلی ہوتی ہے آسمان کی، چمکی تو زمین پر چلتی ہوئی چیونٹی بھی نظر آ جاتی، نہ چمکے تو کچھ پتہ نہیں چلتا. اسی طرح اگر وحی کی روشنی آئے
تو ہمیں بعض اوقات ملأ اعلیٰ کی خبریں ملنے لگتی ہیں، اور اگر وحی کی روشنی نہ چمکے تو خود ہمارے پاؤں کی پشت پہ کیا ہے اس کا بھی ہمیں علم اور ادراک نہیں ہوا کرتا۔ تو ادھر یہ شہادت کے واقعات ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کے گھر میں گئے، حضرت جعفر کی بیوی، اور میں جعفر کے بیٹوں کو بھیجو، بچوں کو بھیجو، بلوایا، اپنے قریب لگایا، آپ رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں آنکھوں سے۔ حضرت اسماء پوچھتی یا رسول اللہ کوئی محاذ سے کوئی بری خبر تو نہیں آ گئی؟ کیا وجہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ماں اللہ رب العزت نے مجھے بتلایا ہے کہ جعفر وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، چونکہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ ان کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب یہ لشکر واپس آیا تو آپ نے ان کا استقبال کیا، اور حضرت جعفر کے بچوں کو آپ نے اپنے ساتھ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار کیا اور مدینہ میں آپ لائے، ساتھ لے کے گئے اور لے کر آئے۔ تو یہ ماحول اور یہ حالات ادھر ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ یہ سارے چلے گئے، ایک مرتبہ وہ بھاگ گئے ہیں اور ہم بھگانے پہ کامیاب ہو گئے، اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا سارے لشکر کو سمیٹا، اس لیے کہ بچا کے لانا اپنی قوت کو یہ بھی بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو پورا لشکر جو ہے وہ اس طرح سنبھال کے واپس مدینہ طیبہ میں لے کے آ کے ایک مرتبہ ان کو بھگا دیا، بس کافی ہو گیا۔ اب کسی نے کہہ دیا فرارون فرارون، دیکھو جی محاذ سے بھاگ کے آ گئے، محاذ سے بھاگ کے آ گئے۔ آپ فرمایا کہ نہیں، لا بل کرارون، فرمایا کہ ان کو فرارون نہ کہو، بلکہ یہ تو دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں، یہ تو تدبیر کرنے والے ہیں۔ میدان جنگ کے اندر پشت دکھانا جس کو کہا جاتا ہے تولی یوم الزحف، کہ عین جنگ کے دوران پشت دکھانا گناہ کبیرہ ہے، لیکن الا متحرفا للقتال جو ہوتا ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ جو جنگی تدبیر کے لیے کر رہا ہو، دوبارہ پلٹنے کے ارادے سے ہو، اور میں یہ دوبارہ پلٹنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جن رومیوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے اور 3000 کا لشکر دیکھ کر انہوں نے اندھا دھند ان کے اوپر چڑھائی کی اور ہر طرف سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اب ایک مرتبہ وقتی طور پر اگر وہ بھاگ گئے ہیں تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، وہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے۔ ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ پہ چڑھائی کر دیں، چنانچہ آپ کو خبریں ملنے لگی کہ مدینہ طیبہ پہ ان کا چڑھائی کا ارادہ ہے۔ لہذا آپ کا ارادہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے مستقروں سے نکلیں اور اپنے علاقوں سے نکلیں، ان کے اوپر خود پہلے چڑھائی کر دی جائے، اور آپ نے اسی لیے حضرت اسامہ کا لشکر جو ہے اس کو تیار کیا۔ اب رسول اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ مسلمانوں کا لشکر چڑھائی کر کے پہل کرے ان کے اوپر، تاکہ ان کو اپنے علاقوں سے نکلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اگر صدیق اکبر درمیان میں تعطل کر دیتے تو اب تو رسول اللہ کی وفات بھی ہو چکی تھی، وہ اور زیادہ جری ہو جاتے اور وہ مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس لیے بعد میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ سیدنا صدیق اکبر کیوں ڈٹے ہوئے تھے اسی بات پر کہ نہیں حملہ کریں گے ہر صورت کے اندر۔ چنانچہ وہ لشکر حضرت اسامہ والا انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب 30,000 صحابہ ادھر نکل گئے، ادھر زکوٰۃ کے انکاری آ گئے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے کہا جی مسلمان ہیں ہم، نماز پڑھتے رہیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان نے قرآن کی آیات میں تعویلیں گھڑ گھڑ کے سکھا دیں، عقل پرستی کے پیچھے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، پھر آگے فرمایا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم، فرمایا ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ کو وصول کرو اور ان کے لیے دعا کرو، آپ کی دعا ان کے لیے طمانینت کا ذریعہ ہوگی۔ او جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ زکوٰۃ وصول کرو، اب جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہم کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ کے جواب میں رسول اللہ دعا فرمایا کرتے تھے اور وہ دعا طمانینت کا ذریعہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کی دعا کے بعد اب کس کی دعا اس طرح اطمینان کا ذریعہ ہو سکتی ہے؟ لہذا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اسی طرح بیانی جس طرح کہ آج کل کے جدید معتزلی جاوید غامدی وغیرہ
یہ اس قسم کے اشکالات کرتے ہیں. دیکھو جی قرآن نے تو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن نے کہا تمہارے اوپر کچھ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کچھ روزے فرض کر دیے گئے. پرویزیوں نے کہا، قرآن نے کہا تھا ایام معدودات، گنتی کے چند دن. مولوی نے کہا جی پورے 30 فرض ہو گئے جی. چلو جی اب مولوی کی مانے یا قرآن کی مانے؟ غلط تعبیر کی نا معدودات کے الفاظ سے. اور دوسرے نے کہا دیکھو جی قرآن نے تو کہا روزے رکھنے، گامدی نے کہا روزے رکھنے، یہ تو نہیں کہا کہ رمضان کے مہینے میں ہی ضروری ہیں. ہاں اچھی بات ہے، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اگر پیپر دینا ہے، گرمی زیادہ لگتی ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے، کوئی حرج نہیں. فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کرم مریض کو اجازت مل سکتی ہے، مسافر کو مل سکتی ہے، تو کوئی اور مجبوری والا اس کو نہیں مل سکتی؟ بعد میں کر لو، رمضان میں نہ رکھو، کوئی حرج نہیں. کسی قسم کی بھی مجبوری ہو بے شک رمضان کے بعد روزے رکھ لو. اب یہ غلط تعویلیں کہاں سے نکالی؟ قرآن سے نکالی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف یہ نہیں سن لینا چاہیے کہ دیکھو جی فلاں حدیث پڑھ دیتا ہے، فلاں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے. قرآن کی آیات تو اس زمانے میں منکرین زکوٰۃ نے بھی پڑھی تھی، مرزائی بھی پڑھتے ہیں. کوئی غامدی اور پرویزیوں کے متعلق اشکال میں نہ رہ جائے، اس کا جواب آگے خود قرآن میں موجود ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. ہم کہتے ہیں آگے پڑھو تو صحیح، قرآن کی تعویلیں کرتے ہو. خود قرآن نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی اس رمضان کے مہینے میں موجود ہو اس پر یہ ضروری ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے رمضان کا. نہ گنتی کے چند دن کی بات ہے، نہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. قرآن نے تو یہ کہا، لیکن عام آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے قرآن پاک کی آیات کا سہارا لے لیا. اب وہ منکرین زکوٰۃ آئے، پہلے کچھ مذاکرات کرتے رہے، فرمایا نہیں زکوٰۃ ہم لیں گے. پھر فرمایا نکلو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، قتال کرتے ہیں ان سے. جب قتال کا ارادہ کیا، اب صحابہ کرام کئی ایسے تھے، ظاہر بات ہے جذبے تو ہر کسی کے اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال تھے، لیکن حالات اور موقع کو دیکھتے ہوئے کئی صحابہ جو تھے وہ پریشان ہو گئے. ان کا 30,000 تو ہم نے شام بھیجے ہوئے ہیں، مدینے میں تعداد کتنی، اور پھر ان کے خلاف ہم لڑائی کے لیے اگر نکل جائیں منکرین زکوٰۃ کے خلاف تو پھر مدینے میں پیچھے کون رہ جائے گا. لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ اشکال خود حضرت عمر کو تھا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ گو کے خلاف کس طرح ہوگا قتال؟ حضرت عمر آ گئے، کہا کہ صدیق فیصلہ تو آپ کر رہے ہیں جانے کا، لیکن آپ نے یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ من قال لا الہ الا اللہ عاصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ، کہ فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے اپنی جان بھی مجھ سے محفوظ بنا لی، اس نے اپنا مال بھی مجھ سے محفوظ بنا لیا. الا بحق ہی یعنی بحق الکلمہ، کلمے کے حق کی وجہ سے اگر ہو منحرف ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف قتال کریں گے؟ اور اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ تھے جو زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن کہتے تھے ہم بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے. یہ بنی یربو قبیلہ تھا، پہلے والے جو تھے وہ بنو غطفان تھے، زبیان تھے، اور اسی طریقے سے مختلف قبائل تھے. یہ بنی یربو والے جو تھے، مالک بن نویرہ وغیرہ، یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ اپنے قبیلے میں دیں گے لیکن بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے. اب یہ بغاوت تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب اور نظام قائم کیا تھا اس کا انکار تھا. یہ حضرت صدیق نے کہا کہ نہیں، قتال ہوگا ان کے ساتھ. تو حضرت عمر کو حضرت صدیق نے کہا دیکھو جو حدیث مجھے سنا رہے ہو اس میں غور کیا ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی جان اور مال مجھ سے محفوظ ہو گیا،
لیکن اسلام کے حق کی وجہ سے اگر قتال کرنا پڑا تو اس سے بھی کریں گے۔ اور میں کہ جس طریقے سے اسلام کا حق ہے، نماز بدن کا حق ہے، زکوٰۃ مال کا حق ہے، نماز کا انکاری اگر کوئی ہو جائے تو تم سارے مانتے ہو کہ اس کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ جو مال کے حق کا انکار کر دے اس کے خلاف قتال نہیں ہوگا، یہ حق اسلام نہیں ہوگا، یہ اسلام کا حق نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ غالباً انہوں نے منکرین کے متعلق کہا۔ پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا، واللہ لو منعونی قالا لقاتلتہم علی منعہ، خدا کی قسم اگر یہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی مجھ سے چھپائیں گے تو میں اس چھپانے کی وجہ سے ان کے خلاف ضرور قتال کروں گا۔ یہ ان کے متعلق تھا جو زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن کہتے تھے ہم امام کو نہیں دیں گے، خلیفہ کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ باغی ہیں، اور باغی جس وقت ڈٹ جائے، قتال پہ آمادہ ہو جائے تو حکومت اسلامیہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی بھی سرکوبی کرے، اس کا دماغ درست کرے۔ تو میں ضرور نکلوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے سیدنا صدیق اکبر سے بات کی تو اس کے بعد واللہ لقد رأیت اللہ ان قد شرح صدر ابی بکر، میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت نے جس طرح صدیق اکبر کا سینہ کھولا ہوا ہے، ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ صدیق اکبر جو ہے وہ برحق ہیں، حق پر ہیں اس معاملے میں، چنانچہ یہ سارے ساتھ گئے اور جتنی مہمیں صدیق اکبر کے زمانے میں شروع ہوئیں ساری مہمیں کامیابی سے ہمکنار ہوئیں۔ طلحہ الاسدی والی مہم تھی، لشکر اسامہ والی مہم تھی، منکرین زکوٰۃ والی تھی یا مرتدین والی تھی، ساری مہمیں کامیاب ہوئیں اور تمام مہموں کی وجہ سے اسلام جو تھا وہ پہلے کی بنسبت زیادہ مضبوط شکل میں سامنے آیا۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، في العرب والعجم وفي سائر العالم۔ اللهم لا تنصر أعداء الإسلام، لا تنصر أعداء القرآن۔ اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم الطف بنا بتيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔